السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان اور سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے لیے دو بری خبریں ہیں۔ عمران خان کے ساتھی ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کوئی کسی وجہ سے، کوئی کسی وجہ سے، اور اب عمران خان کو پنجاب میں اسپیس دلوانے والے دوسرے بڑے کردار، یعنی پی ٹی آئی کو 2013 میں اقتدار میں لانے والے جو بڑے کردار تھے، ان میں سے ایک کردار لگا لے، چلے دوسرا نہیں کہتے، تو ان میں سے ایک پولیٹیکل کردار وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے۔ وزارت سے انہوں نے استعفیٰ پہلے دیا تھا، اب انہوں نے استعفیٰ عمران خان صاحب کی منظوری کے بعد بھیج دیا ہے سی ایم کو۔ اب وہ سیاست نہیں کریں گے، اور ان کی سیاست نہ کرنے کی وجہ جو وہ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا مستقبل ہے کہ جو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اب یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر اپنا جو کچھ ہے وہ سارا کچھ اپنی لوٹیا ڈبو دیں گے، پہلے ہی ڈبو دی تھی اور ڈبو دیں گے۔ اس پر میں آتا ہوں بعد میں۔ یہ تو دو خبریں عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کے متعلق ہے، دوسری بری خبر ہے ثاقب نثار صاحب کے متعلق، لیکن تین اچھی خبریں کر کے ہمیں بتائی گئی تھیں عمران خان صاحب کی سرکار کی طرف سے۔ کل سرکار کے ترجمان ہمارے فواد بھائی صاحب، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا کہ جی 3 اچھی خبریں ہیں۔ اب ان 3 اچھی خبروں میں 2 بری خبریں تھیں عوام کے لیے، ایک ضرور اچھی خبر تھی۔ ایک اچھی خبر کو ہم ویلکم کرتے ہیں، 2 بری خبر کا تیا پنچا، ایسے ہوتا ہے نا، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا، کہ جی آپ جس کو خبر کو اچھی کر کے پیش کر رہے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے لیے سب سے بڑی لعنت وہ تھی قرضہ لینا، بھیک مانگنا، کٹورا لے کے، کشکول لے کے دنیا کے سامنے جانا، اور پھر مہنگائی کرنا۔ تو یہ میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے ثاقب نثار صاحب۔ اب ثاقب نثار صاحب کے متعلق ان کی جو آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اس آڈیو میں، وہ جو آڈیو اب ان کا فرانزک ثاقب نثار صاحب نے اس کو چیلنج کرنا ہے، فرانزک ہونا ہے نہیں ہونا۔ اب سما ٹی وی یا اے آر وائی ٹی وی کے اس پر تو بندہ نہیں کر سکتا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہیں، اپنا آڈیوز ٹھیک نہیں ہیں، یہ جوڑ توڑ کے بنائی گئی ہیں، کاٹ کوٹ کے، اور ادھر ادھر سے ٹکڑے اٹھا کر بنائی گئی ہیں۔ یہی کام کیا گیا تھا ارشد ملک صاحب کی اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ، ان کا ٹی وی چینل نے خود ہی فرانزک کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے بول ٹی وی نے کر دیا تھا فرانزک اس کا، جی بول ٹی وی کے ماہرین نے فرانزک کیا ہے، وہ بھائی جن کے متعلق تھی انہوں نے تو اس کا فرانزک کی طرف وہ گئے نہیں، انہوں نے ہمت نہیں کی، ہمت نہیں ہونی تھی، کیونکہ بات تو کھل کے سامنے آ جانی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جن کے متعلق ہے، یعنی نواز شریف یا مسلم لیگ نون یا پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ کوئی بالکل دودھ کی دھلی ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو ان کا ظاہر ہے ان کو چیلنج وہ کرے جن کے متعلق ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو میں تھا کہ وہ عمران خان صاحب کی گٹھ جوڑ تھی اس وقت کی عدلیہ کے ساتھ، کسی کے کہنے پر تھی وہ کردار، ثاقب نثار صاحب نہیں بتا رہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی جی ثاقب نثار صاحب آپ وہ کردار بتائیں، آپ تو بدنام ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ تو داغدار ہو ہی گیا، تو جنہوں نے آپ سے یہ کروایا تھا آپ وہ کردار بتا دیں، سامنے لے کر آئیں، وہ نہیں لا رہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جنرل فیض حمید صاحب کا نام رکھا ہوا ایک ہی، باقی کرداروں پر وہ چپ ہیں، وہ نام نہیں لے رہی، لیکن بہرحال تو وہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے جو آڈیو سامنے آنے کے بعد، یا ان سے منسلک آڈیو سامنے آنے کے بعد، جس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف جھٹلا دیا کہ جی نہیں میں نہیں ہوں، کہ جی تم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے۔ اب سب کچھ سامنے چل رہا ہے، ایک بندہ کہیں چوری کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا کے جا رہا ہے اور پکڑا جائے، نہیں میں نے چوری نہیں کی، تم نے جو دیکھا وہ جھوٹ ہے، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ جی یہ جو کچھ ہے وہ جھوٹ ہے، تو ایسے نہیں ہوتا، اس کی تردید سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ثاقب نثار صاحب اس کو چیلنج کریں۔ اب معاملہ عدالت میں ثاقب نثار صاحب کی مرضی کے خلاف بھی چلا گیا۔ ایک عدالت نے نوٹس لیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی، جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے نوٹس لیا تھا توہین عدالت کا، کیونکہ ان کے ایک جج صاحب کا نام آیا گیا تھا اس میں، وہ تھا جو کیا نام ہے ان کا، گلگت بلتستان والے چیف جج رانا شمیم صاحب کے معاملے کو لے کر۔ اس کے بعد یہ آڈیو آ گئی، اس آڈیو اس الزام کو اسٹرینتھن کرتی ہے جو انہوں نے لگایا، تو وہ ایک معاملہ چلا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود از خود نوٹس لے لیا، تو ان عدالت کا نوٹس لے لیا۔ دوسرا، ایک کوئی خاتون وکیل جو ہیں وہ چلی گئی اسلام آباد، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک عدلیہ پر یہ الزام لگ رہے ہیں، لہٰذا آڈیو کے معاملے پر، لہٰذا توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اب اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جی سابق ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہو چاہے جنرل ہو، جو بھی ہو، اس کی کوئی توہین نہیں ہوتی، اس کا کردار، اس کے کنڈکٹ پہ بات ہو سکتی ہے، اور اگر وہ متاثر فریق خود عدالت میں آ جائے تو ہم سن لیں گے، یعنی ان کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ کرے گا نا، میرے اوپر حد تک عزت، اب حد تک عزت کا دعویٰ آج تو کیا نہیں۔ انہوں نے
10 نومبر کی بات ہے ان کی بیان حلفی کی، رانا شمیم صاحب کی، اور 16 نومبر میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 16 نومبر کو وہ سامنے آ گیا تھا، یا 15 نومبر کو وہ سامنے آ گیا تھا بیان حلفی۔ تو اس کے بعد سے آج ہے 26 نومبر ہے، تو 26 نومبر 10 دن گزر گئے، ثاقب نثار صاحب نے ایک سمپل نوٹس نہیں بھیجا اپنے وکیل، خود بھی وکیل ہے، ایک نوٹس ہوتا ہے نا کہ جی مجھے آپ معافی مانگیں مجھ سے، معذرت کریں ورنہ پھر میں توہین عدالت اپنا حتک عزت کی کارروائی کروں گا، وہ تک انہوں نے نہیں کیا۔ یہ جو آڈیو آ گئی ہے، آڈیو کو بھی کافی دن گزر چکے، ایک ہفتے سے تو زیادہ ہی ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر بھی ثاقب نثار صاحب کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن اب معاملہ کیونکہ عدالت میں ہے تو عدالت نے کہہ دیا ہے ایک طرح سے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ سابق جج کے فیصلے پر یا ان کی کوئی چیز سامنے آ جائے یا ان کے اوپر الزام لگے تو وہ توہین عدالت نہیں ہے، ریٹائرڈ ہوتا ہے، یعنی ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو بادی نظر میں جس کو کہتے ہیں نا، موٹا اگر مطلب میرے جیسے موٹے عقل والا بندہ جو ہے وہ اگر اس کو دیکھے کہ جی یہ تو بظاہر عدالت نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کون کہتا نہیں ہو سکتی؟ وہ جج تھے تو تھے، لیکن ان کی آڈیو ہے تو وہ خود کریں جو کچھ کرنا ہے، یا ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو بری خبر یہ ہے کیونکہ وہ گٹھ جوڑ عمران خان صاحب کا تھا، اور عمران خان صاحب کا گٹھ جوڑ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ وہ مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے، آڈیو جس کو ابھی تک ثاقب نثار صاحب نے صرف مسترد کیا ہے، چیلنج نہیں کیا، تو جب تک وہ چیلنج نہیں کریں گے تو وہ جو صاحب بیٹھے ہیں احمد نورانی صاحب، جن کی اہلیہ پر حملہ بھی ہوا تھا کل پرسوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے چیلنج کریں، عدالت میں لے جائیں۔ عدالت میں وہ جو بندہ الزام لگا رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے جی مجھے عدالت میں لے جائیں، میں تو اپنی بات پر قائم ہوں، میں نے تو فرانزک کروایا، میرے پاس تو رپورٹ ہے، اور وہ انٹرنیشنل ایک ادارے کی رپورٹ دے رہے ہیں فرانزک کی، اور ادھر ثاقب نثار صاحب اگر کسی صحافی کو بیٹھ کر کہہ دیں یا کہیں ادھر ادھر بیٹھ کر کہہ دیں کہ نہیں جی میں اس گند میں نہیں پڑنا چاہتا، میں پاگل ہوں کہ عدالتوں کے چکر کاٹوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سادہ نہیں ہے، کہیں نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو وہ ایک تو بری خبر ثاقب نثار صاحب کے لیے، اور دوسری جو بری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے، لیکن اس سے پہلے جو قوم کے لیے بری خبریں آئی ہیں نا وہ میں بتا دوں، پھر عمران خان صاحب والی بری خبر کہ خان صاحب کے لیے آپ کو کچھ دن پہلے میں نے خبر دی تھی نا، وہ سرگودا کے NA92 کے وہ جو نواز شریف صاحب کے سامنے 2013 کا انتخاب لڑا تھا، جس صاحب نے، نور احمد کلیار صاحب نے، انہوں نے ریزائن کیوں کیا کہ جی آپ نے وعدے پورے نہیں کیے، اور اب تو میں اپنا فیوچر دیکھتا ہوں کسی اور سے پولیٹیکل پارٹی میں جہاں مجھے مناسب لگا، یعنی پی ٹی آئی میں میرا فیوچر نہیں ہے، پی ٹی آئی ہمارا فیوچر ہے ہی نہیں۔ تو وہ اسی طرح پی ٹی آئی کا معاملہ چل رہا ہے، بری خبر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے 3 بری خبریں، 3 اچھی خبریں جو بتائی گئیں قوم کو، اس میں بتا رہا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جی 2 بری ہیں جن کو اچھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اپنی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، نالائکی، نااہلی، بدترین کارکردگی کو اچھا کر کے دھو کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل 2 خبریں آئیں، کل اسٹرائک تھی پیٹرول مالکان کی، ڈیلرز وہ انہوں نے اپنا مارجن جو ہے، ڈیلر مارجن بڑھانے کے لیے انہوں نے 6% کہا ہوا تھا، اور حکومت نے 1 روپیہ 99 پیسے، یعنی تقریباً 1 روپیہ ہی ہو گیا نا، 1 پیسہ کم، 99 پیسے پر حکومت آمادہ ہو گئی۔ اور 99، اب آج کل مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ 99 1 پیسہ کس کو فائدہ دینا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی حساب کتاب کی۔ اگر میں پیٹرول خریدتا ہوں 48 روپے 55 پیسے ہے، تو وہ 48 روپے 55 پیسے والی یعنی 49 روپے تو میری جیب سے نکل گئے، وہ جو 45 پیسے ہیں وہ پتہ نہیں کس کی جیب میں جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا، ہمیشہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا چکر ہے، شوز خریدنے جاؤ 2500 یا 2300 اپنا 99 روپے، اب یہ 1 روپیہ اوپر والا کہاں جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی یار، یہ کیا عجیب سائیکولوجیکل۔ بہرحال تو یہ 99 پیسے کہا گیا کہ جی وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ مارجن دیا گیا ہے ان کو، ڈیلر مارجن۔ اب 99 پیسے یہ بڑھیں گے پیٹرول پر، 4 روپے ہماری سرکار نے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہوا IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد۔ وہ جو ہمارے نئے وائسرائے ہیں نا آج کل کے زمانے میں، معاشی وائسرائے ہوتے ہیں، وہ شوکت ترین صاحب IMF سے، جو IMF سامراج کے وائسرائے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو بڑھانی ہے قیمتیں 4 روپے۔ اب وہ یکم کو 4 روپے، وہ 1 روپیہ یعنی 5 روپے کی قیمت پیٹرول کی بڑھنے جا رہی ہے، اور ہمارے فواد بھائی کہہ رہے ہیں یہ خوشخبری ہے قوم کے لیے، پیٹرول کی قیمت بڑھنا خوشخبری ہے۔ خوشخبری کیا ہے جی، ہم نے قیمت بڑھا دی ہے، اور پیٹرول مالکان نے، جو ڈیلرز ہیں، انہوں نے ہڑتال ختم کر دی ہے۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی جب یہ اسٹرائک کی کال آئی تھی، تو میں نے کہا تھا پیٹرول کی قیمت تو بڑھائیں گے،
کیونکہ ان کے پاس ایک ہی ہے کہ جی چیز نہیں مل رہی، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، لہٰذا ان کو لالچ دے کے ریاست کی رٹ نہیں قائم کرنی، ریاست نے اپنی قانون نافذ نہیں کرنا۔ اگر ادویات مافیا کرتی ہے وہ ذخیرہ اندوزی، تو ان کو بجائے قانون کا ڈنڈا دکھانے کے ان کے سامنے جھک کے ان کی منمانی قیمت بڑھا کے کہنا کہ جی آپ دوائی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لیں۔ پیٹرول والا جو معاملہ پچھلے بحران ہوا تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا، چینی میں، گندم میں، ہر جگہ یہی ہوا۔ تو خیر اب کہانی یہ کہ وہ کر لیا حکومت نے اور اپنا مان لی ہے، قیمت بڑھا دی ہے 99 پیسے۔ اب وہ کہا جا رہا ہے خوشخبری ہے، دوسری خوشخبری $3 ارب سعودی عرب نے ہمیں دیے، یہ خوشخبری ہے، قرضہ دیا ہے سعودی عرب نے، یہ خوشخبری ہے، بڑی خوشخبری ہے جی۔ ہاں ایک خوشخبری ضرور، اب عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جی میں کسی کے سامنے کشکول اپنا پھیلانے سے پہلے خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا، یہی کہتے تھے نا خان صاحب۔ اب وہی چیز وہ خوشخبری بن رہی ہے۔ اچھا ایک خبر، یہ دونوں بری خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ چلا لی ہیں۔ ہمارا سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست تھا، باقی ملکوں کی ڈائریکٹ فلائٹس تھیں، ہمارا جو اپنا کرونا کا انتظامات تھے کہ کوئی بھی ہم پر یقین نہیں کرتا تھا، جعلی سرٹیفکیٹ بن رہے ہوتے تھے نواز شریف کے نام پہ، تو یہاں پہ ٹیکے لگتے رہے کرونا کے، تو کون یقین کرے گا؟ تو وہ بہرحال بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ سعودی عرب یا گلف کنٹریز میں ہمارے بیچارے محنت کش لوگ جاتے ہیں، وہ جو دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہوتا تھا کہ کسی سری لنکا سے ہو کر جاؤ، ادھر سے جاؤ، 3-4 لاکھ روپے ان کے ٹکٹ کا پڑتا تھا، اور وہاں پر وہ جو کرنٹینہ وغیرہ کرنے کے اخراجات، تو وہ بیچارے پورے سال کی کمائی لٹا کے جا کر پہنچتے تھے واپس۔ تو یہ اچھی چیز ہے، یہ ایک خوشخبری ضرور ہے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ علیم خان نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ تو صرف وزارت کے متعلق ہے، لیکن ان کا ایک جملہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ علیم خان عمران خان کے ساتھ سیاست نہیں کرنا چاہتے ہمیشہ کے لیے۔ علیم خان کیونکہ سما ٹی وی انہوں نے خریدا، وہی سما ٹی وی جس نے وہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو کو ثاقب نثار کی آڈیو کا بڑا انکشاف کیا تھا، بہت زیادہ بڑی فرانسک لیبارٹری بنا لی تھی انہوں نے۔ تو خیر تو سما ٹی وی کے مالک ہیں وہ، اور وزیر تھے، سینئر وزیر تھے پنجاب میں، اس سے پہلے ایک اخبار بھی چلاتے رہے، وقت اخبار کے نام سے، مشرف کے زمانے میں۔ تو اب ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کے ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ہے، یہی ہے نا، ایک پنجابی کا شعر ہے، پورا پڑھ لیجئے گا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ تو بہرحال اب وہ علیم خان صاحب کا ٹویٹ ہے، وزیر اعظم عمران خان سے آج ہونے والی ملاقات میں انہیں قائل کیا، اپنے نیوز چینل سما کے حوالے سے غیر جانبداری قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے میرے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، لہٰذا بطور سینئر وزیر خوراک حکومت پنجاب اب میرا استعفیٰ قبول فرما لیں۔ میں ان کا ممنون ہوں، انہوں نے میری گزارش تسلیم فرما لی ہے، میں اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا رہا ہوں۔ اب یہاں لفظ ہے غیر جانبداری کا۔ علیم خان صاحب نے، میں نے آپ کو خبر دی تھی جب علیم خان صاحب نے ریزائن کرنے کی، عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے کہا تھا کہ جی میرا استعفیٰ لے لیں، اب میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، تو اس وقت انہوں نے استعفیٰ صرف وزارت سے نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھ سے یہ اسمبلی کی سیٹ بھی لے لیں، پنجاب اسمبلی کی۔ تو وہ عمران خان صاحب میں اتنا بڑا جگرا نہیں ہے کہ ایک ضمنی انتخاب اور لاہور میں برداشت کریں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے نہیں مان رہے تھے، اب علیم خان صاحب نے فائنلی ان کو منوا لیا ہے اور لفظ استعمال کیا ہے غیر جانبداری کا۔ اب وزارت سے استعفیٰ ان کا قبول، لیکن ایم پی اے وہ رہیں گے ابھی، کیونکہ ایم پی اے کی سیٹ اگر وہ خالی کرتے ہیں تو ضمنی انتخابات ہوں گے، تو ضمنی انتخابات NA 133 پہلے ہی پڑا ہوا ہے، گلے پڑا ہوا ہے، وہاں پہ عمران خان کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا جس کو تگڑا پیسے والا سمجھ کے انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن لڑو۔ انہوں نے کہا دماغ میں سوچا ہو میں پاگل ہوں، میں 10-15-20 کروڑ روپے خرچ کروں اور ہار بھی جاؤں اور آگے پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر بھی نہیں ہے، تو وہ الگ سے دوڑ گئے۔ ادھر سے علیم خان صاحب سے اگر عمران خان صاحب ایم پی اے والا حلقہ بھی خالی کرواتے ہیں تو یہاں کون الیکشن لڑے گا؟ تو پی ٹی آئی کی وہ جو ایکسپوز زیادہ ہو جائے گی، لہٰذا یہ علیم خان صاحب کا وزارت سے استعفیٰ قبول کیا گیا، لیکن علیم خان صاحب کا لفظ ہے غیر جانبداری۔ تو علیم خان کے متعلق میں نے پتہ کیا ہے، انہوں نے ایک اور اپنے ساتھی کے ساتھ مشورہ کیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور اس مشورے میں انہوں نے کہا تھا کہ یار اب میں سیاست نہیں کرنا چاہ رہا۔ دنیا ٹی وی والے مالک میاں عامر صاحب والا فارمولہ کہ یار میڈیا ہاؤس چلاؤ، سب کے ساتھ یس رکھو، جس کی جہاں ضرورت پڑے اس کا کام آؤ، آپ سمجھتے ہیں نا کام آؤ کیا ہوتا ہے سیاست میں، اس کے کام آؤ، اور جب آپ کی ضرورت ہو تو آپ کے وہ کام آئیں، یعنی آپ سب کے ساتھ ٹھیک چلیں، یعنی پی ٹی آئی کو خیر آباد کیا۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ جب ان دونوں کی ڈسکس ہوئی تھی تو ان دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا،
اتفاق تھا ان دونوں میں، پی ٹی آئی کے بہت بڑے، ایک یہ تھے ایک اور ہے، تو ان دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کا فیوچر نہیں ہے، پی ٹی آئی کا فیوچر نہیں ہے، لہٰذا اب اگر ہم ان کے ساتھ نتھی کر کے رکھیں گے اپنے آپ کو تو ہمارے جو بزنس انٹرسٹ ہیں وہ اس کا ہوگا نقصان۔ تو یہ ساری کہانی چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو ان کے اب قریبی ساتھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب کا فیوچر نہیں ہے، ورنہ ان لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے عمران خان صاحب پر، بلکہ زمان پارک والا گھر ہے، ہم تو نہیں الزام لگاتے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تک عمران خان صاحب کا علیم خان صاحب نے بنوایا تھا، لیکن اب انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ تاڑی سیاست تسی سانوں دو اجازت، اسی جا کے اپنا کاروبار کریے، تو ساروں کے ساتھ اپنی رکھیں دوستی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔